پوچھا کیا یہ کتاب تم کو کچھ نفع دے گی؟ آپ نے جواب دیا جی نہیں، مجھے اس کتاب سے نفع نہیں ہوگا۔ درویش نے فرمایا انشاءاللہ یہ کتاب تمہیں بہت نفع پہنچائے گی۔ اس پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نہایت وارفتگی کے عالم میں عرض کیا میرا نفع تو حضرت کی نگاہ کیمیا اثر میں پوشیدہ ہے۔ درویش نے آپ کی طرف بہت غور سے دیکھا اور فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ حضرت نے عرض کی بے شک میں آپ کی ذات گرامی سے واقف نہیں، مگر دل یہ کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار ہی میری منزل ہے۔ درویش نے فرمایا میں شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مہمان ہوں اور انہی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہوں، اگر تمہیں فرصت ہو تو تم بھی وہاں آنا۔ حضرت بابا فرید نے شدت انتظار میں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھتے ہی درویش سے ملنے چلے گئے۔ وہاں مشتاقان دید کا ہجوم نظر آیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بابا صاحب پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے خادم سے عرض کی میں بھی حضرت قطب صاحب کی قدم بوسی کو حاضر ہوا ہوں۔ خادم نے عام نوجوان سمجھ کر کہا صاحبزادے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، شیخ گزریں گے تو دیدار کر لینا۔ لیکن حضرت بابا فرید نے خادم سے بہت دفعہ عرض کی کہ اتنی اطلاع کر دو کہ طالب علم فرید حاضر ہوا ہے۔ خادم نے جیسے ہی اطلاع کی قطب صاحب نے فرمایا اسے جلدی بھیجو، ہم اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ بابا صاحب لرزتے قدموں سے مجلس عرفان میں داخل ہوئے اور نظریں جھکائے ہوئے دو زانوں بیٹھے رہے۔ اس دوران حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے شیخ یہ فرید ہے، میرا فرید۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے طالب علم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی 8 دن ملتان میں مقیم رہے اور اس تمام عرصہ میں بابا فرید ایک خدمت گار کی حیثیت سے موجود رہے۔ ایک دن خلوت میسر آئی تو عرض کی کہ حضور یہ غلام آپ کے دامن لطف و عنایت سے مستقل وابستگی چاہتا ہے۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ تمہیں یہ وابستگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر جب حضرت قطب صاحب حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لے جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کوئی 3 منزل گزرنے کے بعد حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید سے فرمایا ابھی تم واپس جاؤ، کچھ دن تک علم ظاہری حاصل کرو، اللہ کے تخلیق کردہ دین کا مشاہدہ کرو، اس کے بندوں سے ملو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے، پھر دہلی کا رخ کرنا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے اور گھبرانا نہیں، فرید یہ جدائی عارضی ہے۔ ملتان سے روانگی کے وقت حضرت قطب صاحب نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بابا فرید کہہ کر پکارا تھا، اس لیے کہ حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی مستقبل شناس نگاہوں پر یہ راز منکشف ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان آنے والے دور کا بڑا بزرگ ہے۔ اسی روز سے یہ لقب دائمی حیثیت اختیار کر گیا۔ وہاں سے حضرت بابا صاحب
اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قطب صاحب سے ملاقات کا پورا احوال سنایا۔ والدہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا، مسعود، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ اللہ نے میرے گریہ نیم شب کو سنا اور میری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائی۔ حضرت بابا فرید ملتان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت قطب صاحب کے حکم کے مطابق ہندوستان سے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ بغداد کا راستہ بخارا سے ہو کر گزرتا تھا۔ بخارا پہنچنے پر حضرت بابا فرید حضرت اجل شیرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ غزنی، سیوستان، بدخشاں اور قندھار بھی تشریف لے گئے اور مختلف بزرگان دین سے ملے اور فیض حاصل کیا۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض حاصل کیا۔ طویل سفر کے بعد آپ دہلی پہنچے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے اپنے قریب ہی ایک حجرہ عطا کیا، جہاں آپ ریاضت اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب کی بائیت میں آپ روحانی منازل طے فرما رہے تھے۔ 612 ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ پورا شہر یہاں تک کہ والی ہندوستان شمس الدین التمش بھی آپ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان الہند نے قطب صاحب سے فرمایا، تم نے خطوط پہ اپنے ایک نئے مرید فرید الدین مسعود کے متعلق اطلاع دی تھی، مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قطب صاحب نے عرض کی کہ فرید بھی قدم بوسی کو حاضر ہوتا، لیکن وہ چلہ کشی کے سبب اس نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا۔ سلطان الہند نے فرمایا، وہ یہاں آنے پر مجبور ہے، ہم اس کے پاس جانے پر مجبور نہیں ہیں، لہذا آپ خود تشریف لے گئے۔ پیر و مرشد اور دادا مرشد کو دیکھ کر آپ اٹھے، لیکن اٹھا نہ گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان الہند اور حضرت قطب صاحب نے مل کر بابا فرید کو اٹھایا۔ سلطان الہند نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت لازوال کے صدقے فرید کی دستگیری فرما اور اسے درویشی کے کامل درجے تک پہنچا دے۔ سلطان الہند نے بابا فرید کو سینے سے لگایا، جس سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھتے چلے گئے اور معرفت کے کئی پوشیدہ راز سورج کی طرح روشن نظر آنے لگے۔ طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ سلطان الہند کی ایک نگاہ کرم نے بابا فرید کے دامن میں ڈال دی تھی۔ اسی سال 612 ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خاندان چشتیہ کی خلافت عطا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ حصول خلافت کے بعد 10 سال تک دہلی اور پھر 12 سال تک ہانسی شہر میں طویل مجاہدات کیے۔ دہلی سے ہانسی روانگی کے وقت پیر و مرشد نے فرمایا، فرید تم میری وفات کے وقت یہاں موجود نہ ہوگے۔ آپ کو اپنی جائے نماز اور عصا عطا فرمایا اور کہا کہ ہم اپنا خرقہ دستار اور کھڑاویں قاضی حمید الدین ناگوری کے پاس بطور امانت رکھ دیں گے
تم میری وفات کے 5 روز بعد ان سے یہ چیزیں لے لینا، اور فرمایا